يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على نور كشف نورنا پیدا زمین الحب ساکن فلک در عشق او شیدا. معزز سامعین، عزیزان طلبا، کیونکہ رمضان کا مقدس مبارک خیر و برکت والا مہینہ قریب ہوتا جا رہا ہے، تو آج دل میں آیا کہ رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ ڈرنے والا ہی صحیح کام کرتا ہے۔ اگر بیٹے کے دل میں باپ کا ڈر ہے، محبت ہے، تو رہے نہ رہے ہر وقت اس کو خوش کرنے والا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی ہر شعبے کا حال ہے۔ یہی دین کا بھی معاملہ ہے۔ ایک وقت باپ غافل ہو سکتا ہے، سیٹھ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے، مدرسے کے ذمہ دار کو کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو لطیف و خبیر ہے،
سمیع بصیر ہے، حاضر ہے، شاہد ہے، علام الغیوب ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اس کی صفت ہے، جو انسان کیا، کر رہا ہے، کرے گا، ہر آن ہر لمحہ اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن عزیز میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تقوی کا حکم دیا کثرت کے ساتھ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر خود بھی اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر بھی خوف خدا پیدا کی، اللہ کا ڈر۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ تقوی اتنا افضل ترین عمل ہے کہ اگر کسی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی تو وہ کتنا ہی کمزور مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے کمزور ہے، لیکن تقوی ہے تو اس تقوی کی برکت سے اللہ اس کو عزت کی بلندیوں پہ پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، مال والے کو عزت نہیں، جیسا کہ فرعون، شداد، نمرود، قارون، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ہر محلے کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بظاہر مال میں بھی اعلیٰ ہے اور خاندان میں بھی ان کا نسب اعلیٰ ہے، مگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا خوف ڈر نہیں ہے، انہیں کوئی عزت نہیں۔ اس امت پہ آپ لے لیجیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، شکل بھی بظاہر اچھی نہ تھی، کالے کلوٹے تھے، مگر اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ یہ آزاد نہیں ہوئی، عرش سے وہی آتی ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ آج اذان کیوں نہیں ہوئی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہ کہی، اللہ نے کہا نہیں، اور مؤذن تو میرے بلال ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں تو دیکھ رہے کہ آگے آگے بلال حضور کے چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بلال کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم میرے آگے آگے جنت پہ؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں باوضو رہتا ہوں۔ نیت کرو، جب وضو ٹوٹے گا تو فوراً ہم لوگ بھی وضو کریں گے، اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ وضو کے شکرانے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ اور مسجد میں جب رکھیں تو اس کا بھی ادب اور احترام یہ ہے کہ یہاں پہ بھی 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔
جو ہماری زندگی سے بالکل نکل گیا. کہنے سننے والا دونوں ایسے ہیں کہ شاید پوری زندگی کبھی تحیت الوضو تحیت المسجد نہ پڑے. نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ پڑھے گا وہی جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور محبت ہو. اللہ کے لیے کرنا ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. رضی اللہ عنہ کا مقام ملا. ایک وقت تھا کہ فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے. ڈاکو لوگ لوریاں دے دے کر کے ڈاکو سے، جیسے سلطانہ ڈاکو گزرا ہے نا، نام سنے کہ نہیں سنے؟ سلطانہ ڈاکو کا نام نہیں سنے آپ لوگ؟ آپ سنے؟ بجنور کا تو تھا ڈاکو، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس ڈاکو کے اندر دو اچھائی تھی. غور سے سننا. تھے ڈاکو بدنامی زمانہ ڈاکو، لوگ خالی نام سے کاپ جاتے تھے. لیکن دو اچھائی یہ تھی کہ ایک صوفیوں اور بزرگوں والا لباس پہنتے تھے. آج کل لوگ کہتے لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. جس پھل کا چھلکا اچھا نہ ہو تو اس کا گدا متاثر ہو ہی جاتا ہے. ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کیلا کا چھلکا ایک دم کالا ہو تو کیلا اچھا ہوگا؟ تو جس کا لباس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسا نہ ہوگا تو اس کا دل کتنا بھی وہ چیخے چلائے وہ متاثر ہو کے رہے گا، اچھا نہیں ہوگا. تو سنت کے مطابق لباس بھی پہننے کی کوشش کی. ڈاکو ہے، ڈاکو زمانہ بدنامی زمانہ ڈاکو، لیکن لباس کیسا ہے؟ اللہ والوں نے نماز کی پابند ہے، تسبیح گلے میں. تو یہ ہوا. دیکھیے آدمی کو سمجھے ضروری ہے. عورتیں ڈاکوؤں کے سردار. دوسرے، جس دن جس جگہ ٹاکا ڈالتے تھے ان کے لوگ تو باضابطہ رجسٹر میں لکھا جاتا تھا فلاں ملک، فلاں صوبے، فلاں ضلع، فلاں گاؤں کے اتنے لوگوں کو ڈاکا ڈالا گیا. آج تو ہم لوگ کسی بھی معاملے میں کوئی چیز نہیں لکھتے، سب زبانی باتیں چلتی ہے. لکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پورا اس کا حکم اللہ کا حکم ہے. لکھا ہوا بہت امر ہوتا ہے، وہ مٹتا نہیں، اس میں کوئی مکر بھی نہیں سکتا. بہرحال ایک مرتبہ کہیں یہ چل رہے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا کسی کی محبت میں یہ گرفتار سے جا رہے تھے اپنی معشوقہ کے پاس. مختلف واقعات ہیں. کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے یہ آیت پڑھی الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایک آیت ایسا دل سے انہوں نے پڑھا کہ اس ڈاکو کے دل کو پھاڑ کر کے رکھ دیا.
پیچھے اترتے ہوئے الآن الآن کہتے ہوئے جب بہت ہو گیا اللہ کی نافرمانی اور خلق اللہ کو پریشان کرنا، توبہ کی۔ وہ تلاوت ہی نہیں جس تلاوت سے آدمی خود بھی متاثر نہ ہو، دوسروں کو نہ کر دے۔ پورا پورا سال، پوری پوری زندگی ہو جاتا ہے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن نہ دل متاثر ہو، نہ بدن متاثر ہو، نہ آنکھ متاثر ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، 40 لوگوں کا وفد آیا ہوا ہے اور قرآن کی آیت حضور کی سن رہے ہیں، مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھے، لیکن قرآن کی تاثیر ہے کہ اگر اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر دل سے پڑھا جائے، خود متاثر ہو کر یقین سے پڑھا جائے تو اس کا اثر سامنے پڑتا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب قرآن پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے تو ایمان بڑھنا چاہیے۔ ایمان اللہ اسی نے ہمیں عطا فرما دے۔ وہ ڈاکو کا سردار جس نے لاتعداد لوگوں کو مال کو لوٹا، ایک آیت صرف سن کر کے توبہ کر لیا۔ اب توبہ خالی گال پہ مارنے کا نام نہیں، استغفر اللہ کہہ لینے کا نام نہیں۔ توبہ یہ ہے پہلے گناہوں کو جو بھی کیا مکمل چھوڑ دے، اور پختہ یہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں وہ گناہ کی طرف پھٹکوں گا بھی نہیں، اور لوگوں کا حق اگر چھینا ہے تو وہ ادا کر دے۔ جب تک حقوق اللہ کو نہ دے دے گا، حقوق العباد کو، حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے، اللہ کا حق ہے، لیکن حقوق العباد کا ایک ایک حق جب تک ادا نہ ہوگا تب تک معاف نہیں ہوگا۔ حج پہ حج کیا جائے، عمرے پہ عمرہ کیا جائے، لیکن بھائیوں کا، بہنوں کا، پڑوسیوں کا، دوسروں کا حق لیے ہوئے تو کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا، اور جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہی جو ہے لاپرواہی، سستی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ڈاکو اٹھایا اپنی ڈائری، اب سب کا پیسہ واپس کرنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا نا، مثال کے طور پہ بمبئی کے اندھیری علاقے کے اندر 20 لوگوں کا ڈاکہ ڈالا، پہنچ گئے، دیکھتے ہی لوگ اکٹھا ہو گئے، کون آیا بھائی؟ ڈاکوؤں کا سردار آ گیا، تو دیکھنے کے لیے آ گئے کیا بات ہے بھائی، ہم نے معافی توبہ کر لی ہے، اب ہمیں پیسہ دینا ہے، اپنا پیسہ لے لو۔ کتنے خوش ہوئے لوگ، پیسہ بھی لیے، دعائیں بھی لیے، پیسہ ختم ہو گیا، پیسہ اب لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں، لوگوں سے ایک ایک سے انہوں نے معافی مانگا۔
اللہ جل جلالہ امر والوں نے ان کو اتنا مقام بلند عطا فرمایا اس ڈاکو کو، سارے لوگ سلسلے ولایت کے ہیں، جب وہ شروع ہوتے ہیں تو جا کے فضیل ابن عیاض کے ختم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چڑھتے حسن بصری تک، اور پھر علی مرتضیٰ پر، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک مجلس میں لاتعداد لوگ ان کے کلام سن کر اللہ والے بن جاتے تھے، مجلس میں بیٹھنے سے پرہیزگار اور متقی بن جاتے تھے، توبہ کرنے والے بن جاتے تھے۔ اس لیے کہ میرے پیاروں، بزرگوں، دوستوں، غفلت میں رہنے والوں، یہ بالکل پکی ٹھپکی 101% قرآن و حدیث اور تجربے کا فیصلہ ہے کہ آدمی کو جیسا بننا ہے ویسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی ہے۔ کوئی ایمان تو ایمان کہنے سے ایمان آ جائے گا؟ ارے بولو، آپ کو مہاڈا میں بنگلہ خریدو، بگلے والے بن جاؤ، ہو گئے بگلے والے۔ باتیں کہ جو چیز لینا ہے اس چیز کو اس لائنس کے ماہر کے پاس جا کر اس کو حاصل کرنا پڑے گا، جان مال وقت دینا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو اعلیٰ درجے کے متقی ہوئے وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی وقت کم ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب عبرت کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے جگر مراد آبادی۔ یہ ایسے شاعر تھے کہ جب یہ اسٹیج پہ آ جاتے تھے تو لوگ ان کو چھوڑتے نہیں تھے، مگر یہ پانی کی طرح شراب پیتے تھے۔ اسٹیج پہ بھی آتے تھے تو شراب کے نشے میں آتے تھے، لوگ پکڑ کے لاتے تھے، اٹھا کے، لیکن لاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب، نام عزیز الحسن ہے، اور بہت بڑے زمیندار تھے، مالدار، اور علی گڑھ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ علی گڑھ جاتے ہیں نا، اب تو علی گڑھ جو ہے وہاں پہ نماز تہجد گزار بھی لوگ، پہلے ذرا ایک دم ماڈرن تھا اس زمانے میں انہوں نے پڑھا، تو دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ قسم کی ماڈرن تعلیم، اور ڈپٹی کمشنر انگریزوں کے زمانے میں بنائے گئے، تو پوسٹ بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، اور پڑھائی بھی اعلیٰ، تو ایسا آدمی کتنا گھمنڈی ہوگا؟ ان چیزوں سے گھمنڈ آتا ہے، یہ فطری بات ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم بھی پکڑے ہوئے باتیں بھی لگتے بڑے اچھے آدمی، اچھے نہیں ہے، وہ تو اندر بھرا ہوا ہے، وہ چیزیں جاتی نہیں۔ علم، مال، خاندان اور حسن و جمال کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے فطری طور پر، یہ ٹوٹتا ہے متقی پرہیزگار اللہ والوں کی صحبت سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا اور انہوں نے سنا، بس ان سے جا کے بیعت ہو گئے۔
بیعت ہونے کا مطلب توبہ کرنا۔ مردوں کو الگ حکم دیا گیا سورہ توبہ میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور عورتوں کو مستقل سورہ ممتحنہ میں حکم دیا گیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک لا یشرکن باللہ، ہے نا ابھی صاحب۔ لیکن نہ کوئی مرد بیعت ہوتا ہے نہ عورت، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اسی میں سے ہیں۔ کہتے کہتے میں کئی سالوں سے تھک گیا، ابھی ایک آدمی بھی اس اہم ترین سنت پر عمل نہیں کیا۔ دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے کے بعد ان کی زندگی ایسا بدل گئی، اللہ کا خوف، ڈر، اللہ کا عشق و محبت ان کے سینے میں ایسا آیا کہ فی البدیع ایسے اشعار کہتے تھے کہ سننے والا اسی وقت مست ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ ان کا ایک دوسرے سناتا ہوں، ایک شعر کہتے کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں انہوں نے کہی ہیں، کہنے کے بعد دل پگھل جاتا ہے۔ ایک بار تو اللہ کی محبت میں انہوں نے یوں کہا، ہر تماشا کر کے دیکھا، ایک تماشا کر کے دیکھ، زندگی بھر تماشا ہی کرتا رہا، کہتے ہر تماشا کر کے دیکھا، ایک تماشا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ بچپن میں اماں میری، ابا میرا، پیدا میرا، تیری سب ہے، سب کو کر کے دیکھا، کچھ نہ ملا، کہتے آ جا اپنے رب کو تو اپنا کر کے دیکھ۔ ایک بار تو محبت میں کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سب کو دل سے نکال کے پھینکا، اب کہتے میرے رب تو میرے دل میں آ جا۔ اور پھر ایسا آیا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو دیکھنے کے بعد ہدایت پا جاتا تھا۔ تو جگر صاحب نے خواجہ صاحب کو دیکھا، ہم مزاج تھے، ہم عمر تھے، ہم سبق تھے، دونوں شہرت یافتہ تھے، تو انہوں نے کہا یار عزیز الحسن، تو علی گڑھ کا پڑھا ہوا اور ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پہ ہے، اور تو بدل کیسے گیا؟ بھائی اس دوست بدل جائے تو دوست تو پوچھ سکتا ہے بھی اتنی زبردست تبدیلی، یہ کرتا پیجامہ ٹکنے کے اوپر سنت کے مطابق، ہاتھ میں تسبیح، جیب میں مسواک، یہ ٹوپی، یہ امامہ، یہ پگڑی، تو انہوں نے خالی ایک ہی جملہ کہا جی یار جگر وہ تھانہ بون کی دین ہے۔ انہوں نے تھانہ بون میں کیا ہے؟ کہا وہ ایک مولوی صاحب ہے، ہم ان سے بیعت ہو گئے اور ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے اوپر رنگ چڑھا دیا اپنی اور اپنے محبوب کی عشق و محبت کا۔ تو جگر صاحب نے کہا کہ ابھی مجلوب عزیز الحسن، کیا مجھے بھی وہاں جانے کی اجازت ہوگی؟ تو کہا وہ لوگ تو ہے ہی، اسی لیے بھائی ہاسپٹل تو ہوتا ہی ہے سب آ جائے، ڈاکٹر تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن عزیز الحسن میں جب وہاں جاؤں گا، ذرا دھیان سے سننا، وقت میں کہا جاؤں گا مگر میں وہاں پیوں گا۔ کیا پیوں گا معلوم ہے؟ شراب۔ اسی لیے آدمی کی جس کی جو عادت ہوتی ہے تو چاہے وہ جماعت میں جائے چاہے حج کو جائے، وہ وہاں پہ اتنا دھکنی چالو کر دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، بیچارے کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ سب باتیں ہیں، جاؤں گا لیکن میں وہاں جو کہا پیوں گا۔ تو حضرت مولانا عاشق علی تھانوی چشتی قادری نقشبندی شہروردی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، یہ سنت کے بڑے پابند تھے، یعنی کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرتے تھے اور نہ اپنے شاگردوں کو کرنے دیتے تھے۔ تو جب پینے کے بعد کی تو کہا بھائی دیکھو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے، میں ذرا حضرت سے پوچھوں،
نہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن بغیر پوچھے کہہ نہیں سکتا کہ تم جاگی خانقاہ میں وہاں پہ بوتل چڑھاؤ تو پھر میری پکڑ ہو جائے۔ ابھی گئے اور کہا کہ حضرت جگر صاحب آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں جا کر کے حضرت سے کہنا میری عادت شراب پینے کی ہے اور میں بغیر پی رہ نہیں سکتا، لہذا وہاں بھی میں پیوں گا۔ اب ذرا غور سے سننا، بہت دھیان سے، بوڑھ اتنا اہم آ گیا کہ اسی سے لوگ جو ہے گمراہ ہوتے گمراہ کرتے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جگر کو آئے، کیا کہا؟ آئے اور میں ان کو اپنے گھر پہ ٹھہراؤں گا۔ خانقاہ سب کی ہے، خانقاہ عمومی جگہ ہے، میں ان کو اپنا خاص مہمان بناؤں گا، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دوں گا، اور وہ جو چاہے وہاں کرے اس کی میں اجازت دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی اتنا خالی واقعے کا پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ مولانا تھانوی بدین شراب پینے کی اجازت دیتا ہے۔ بولو یہی کہے گا، لوگ یہی کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کافروں کو جو ہے مہمان بناتے تھے، بڑے بڑے کافر مدینہ میں آتے تھے، حضور کے مہمان ہوتے تھے، آپ ان کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، اور آپ کا اخلاق دیکھ کر کے لوگ اسلام میں جوب در جوب داخل ہوتے تھے۔ یہ سنت، یہ نیت، اور اللہ ان کی نیت اور کیفیت کو قبول کرتا ہے۔ کہا جگر تو میرے بھائی ہے، جگر تو ایمان والے ہیں، پیئیں گے پیئیں گے۔ شرابی کے شراب سے نفرت ہونا چاہیے، چور کے اس عمل سے نفرت ہونا چاہیے، زانی کے زنا سے نفرت ہونا چاہیے، کافر کے کفر سے نفرت ہونا چاہیے، بدعتی کی بدعت سے نفرت ہونا چاہیے، لیکن اس کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور ہم سے اچھا بن جائے، چھوڑ دیں اس کو۔ اور جیسا ابھی آپ دیکھنا چند ہی منٹ میں میں آپ کو مختصر کر دیتا ہوں، جگر صاحب آئے اور 3 دن رہے، شراب پینا چھوڑ دیا۔ ارے رمضان میں کیسا چھوڑ دیتے ہیں؟ اجتماع گاہ میں جاتے کیسا چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے، اثر پڑتا ہے ماحول کا۔ اب 3 دن کے بعد جب یہ جانے لگے تو حضرت سے دعا کرائی۔ کیا کرائی؟ غور سے سننا، 54 سال کا میں ہونے والا ہوں، 53 سال ہو گئے، اور 32 سال سے آپ لوگوں اور الحمدللہ دین کی نسبت سے چلتا رہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اس وقت ہر فیلڈ کے آدمی کو تلاش کرتا ہے۔ وکیل کی ضرورت ہے تو وکیل کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آنکھ کان دل دماغ ہر ایک کا اسپیشلسٹ تلاش کرے گا، کپڑے کی ضرورت ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ تلاش کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر نہیں تلاش کرتا تو ایمان بنانے والا عالم کو تلاش نہیں کرتا، بہترین قرآن پڑھنے والا قاری کو نہیں تلاش کرتا۔ کفر، شرک، نفاق، گھمنڈ، عجب، حسد، کینہ، ریاکاری، بخل، کنجوسی، بزدلی، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہر ایک کے اندر کہنے سننے والے سب میں بھری ہوئی ہے۔ ان کے علاج کی کوشش نہیں کرتا، تلاشی نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں بہت سے لوگ اللہ کے ولی کہاں رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ کہتے ہیں الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ کہتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کی بے شمار آیتیں اور حدیثوں میں حکم ہے
کہ نبوت کا دروازہ بند، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، لیکن نبی کا ہر کام کرنے والے رہے ہیں قیامت تک رہیں گے، مگر ہم لوگ چوکا باندھیں گے، اس لیے فائدہ نہیں ملتا۔ اور اگر کبھی کسی سے عقیدت ہو بھی گئی کہ اللہ والے ہیں تھوڑا بہت، تو اس سے دعا کرائیں گے کہ حضرت دعا فرما دیجیے، وہ مقدمہ میں پھنسے ہیں، مقدمہ میں جیت جائے، کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی نے باندھ دیا ہے، دعا فرمائیے بندش ختم ہو جائے، وہ بیوی چھوڑ کر کے بھاگ گئی ہے، میکے سے آ نہیں رہی، کوئی ایسی تعویذ دیجیے کہ وہ آ جائے، ہو گیا، یعنی صرف دنیا۔ بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ اللہ کے ولی کا کام اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ یہ شرابی دعا کرا رہے ہیں، شرابی اچھے لوگوں کی سنگت پہ رہنے سے سوچ بدل جاتی ہے، کیا ہوتی ہے سوچ، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے سوچ خراب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیا دعا کرائی؟ کہا حضور دعا فرمائیے کہ میں حج کروں، دوسری دعا کیجیے کہ میں داڑھی رکھ لوں سنت کے مطابق، اور تیسری دعا کیجیے کہ میں شراب چھوڑ دوں، اور چوتھی دعا کیجیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ وہ لوگ کتنی اچھی دعا کرائی، حضرت نے ہاتھ اٹھایا، سب نے آمین کہی، اور انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ شراب میرے پیاروں، پھر میں رک کے کہوں گا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے تو دیکھو، تعلق قائم کر کے تو دیکھو، ایک اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی تشخیص سے فائدہ ہو، اور کسی اللہ کی نیک بندے کی تشخیص اور دعا سے فائدہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن تھوڑا سا اپنے اندر ہی جذبہ پیدا کرو۔ خیر، شراب چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، اس لیے کہ نشہ کی چیز استعمال کرنے والا چھوڑے گا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور قربان جائے جگر مراد آبادی کی ہمت پر، اس سارے حکیموں ڈاکٹروں نے مل کے کہا کہ صاحب آپ امت کی امانت ہیں، آپ تھوڑا سا پیا کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے حضرت کے ہاتھ میں توبہ کر لی کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ اب دوسرا جملہ جو کہا، کب کہا، کہاں کہا، کیسے کہا، لیکن کتنے اخلاص سے کہا کہ اس کے جملے کو نقل کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت تک نقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مر جاؤں، اور مر کے جہنم میں جاؤں، اور جہنم کے اندر جہنمیوں، اور ایک روایت میں کہ جہنمی عورتوں کی شرمگاہ سے نکلے ہوئے کیڑے مکوڑے گندگی کہ اگر ایک قطرہ دنیا میں وہ گرے تو پوری دنیا کو سڑا دے۔ شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے، ہر نشہ آور چیز پینے والے کو پلایا اور کھلایا گیا، اور جو توبہ کر لیا تو اس کو شراب طہور پلایا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ تو اس مجلس میں جو دھکنی پھکنی والے ہوں وہ توبہ کر لیں۔ بولو توبہ کرتے بھائی، آپ کرے نہ کرے، یہاں حافظ مرغوب صاحب پڑھاتے تھے ہمارے مدرسے موٹے سے تھے، تو ان کے چچا ٹھنڈی کے موسم میں بیان کر رہا تھا، اور وہ چارپائی پہ سن رہے تھے۔ میں نے جب یہ جملہ ان سے کہا توبہ کر لو، تو ان کے مولانا
لڑکے مولانا حبیب صاحب قاسمی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا میرے ابا بچپن سے ایسے بیڑی کے عادی تھے کہ کئی بنڈل پیتے تھے، مگر مجھے اقبال تیرے ایک جملے سے انہوں نے اسی وقت توڑا اور مر گئے، پھر ہاتھ نہیں لگائے بیڑی کو۔ مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو گٹکا کھاتا ہوگا گٹکا چھوڑ دے گا، اور بیچنے والا نہ بیچے تو بہت اچھا ہے، دیکھنے میں پیسہ بڑا اچھا ہے، لیکن بہرحال گندی چیز کا پیسہ گندا ہی ہوتا ہے، اس میں گندگی رہتی ہے۔ تو بھائی مرنا تو ضرور ہے، توبہ کر لو، مر کے جہنم میں جا کے گندی چیز پیو۔ اب یہاں پہ کوئی کہے کہ گٹر کا کیڑا پی لو تو کوئی پیے گا؟ ارے بولو بھائی، اور اس انداز کے گٹر کا کیڑا، ارے اس لاکھوں گنا یہ سب جہنم کے حلقے سے سیمپل ہے، کوئی ایسی انہونی چیزیں نہیں، جو جہنم میں ہے اس کا نمونہ یہاں موجود ہے۔ شراب چھوڑ دیا، حج کر لیے، کیا کر لیے بھائی؟ مختصر سا داڑھی بھی رکھ لیے، کیا کر لیے؟ اب 4 مہینے تک چہرہ نہیں دیکھا، تو اسی بمبئی کے اوپر جب سمندری جہاز ٹھہری تو انہوں نے آئینہ دیکھا، آئینے میں دیکھا داڑھی سنت کے مطابق، انہوں نے ایک شعر کہا کہ چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا۔ یہ کہا بمبئی میں، کہا اس زمانے کے اندر ریڈیو بھی صحیح سے نہیں تھی، موبائل تو چھوڑو، مگر دل سے جب بات کہی جاتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ میرٹھ پہنچے یا مظفر نگر تو انہوں نے سوچا کہ میں گھر کیوں جاؤں، جن کے ہاتھوں پہ توبہ کرنے بیعت کی وجہ سے اللہ نے مجھے حج کرا دیا، داڑھی رکھا دی، شراب چھڑا دیا، سب سے پہلے میں ان سے ملاقات کروں۔ اب تاغے پہ بیٹھے تو تاغا والا وہ ولیوں کا دیار ہے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں مظفر نگر، میرٹھ، کاندھلا، تھانہ بوٹ، نانوتا، دیوبند، سہارنپور، یہ ولیوں کا ضلع رہا، علاقہ رہا، آج بھی ہے۔ تو وہ تاغا چلانے والا تاغا چلا رہا ہے، گانا نہیں گا رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا۔ اب یہ پڑھ رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں، راستے پر پڑھتا رہا مزے لے کے اور یہ روتے رہے، جب اترے تو یہ پیسہ دینے لگے۔ ہاں بھائی میں تو جو ہے پیسہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ بتاؤ تم میرے تاغے پہ رو کیوں رہے تھے؟ کہا بھائی جاؤ، تمہارا میرا معاملہ الگ ہے، 2 پیسہ لوں گا نہیں۔ کہا بھائی دیکھو یہ جو شعر تم پڑھ رہے ہو، میں نے پوری زندگی شعر ہی کے بڑے بڑے مجموعوں میں شعر کہتا تھا، لیکن کبھی میری کوئی شعر کو دہراتا نہیں تھا، اور جب میں توبہ کیا اور اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول کی تو میں بمبئی شہر میں یہ شعر کہا تھا، اور آپ جیسا اللہ کا ولی اس کو مزے لے لے کے پڑھ رہا ہے، تو میں اپنے رب کے احسان سے رو رہا ہوں کہ اللہ تو کتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ مجھے اپنا محبوب بنایا اور میرے کلام کو بھی محبوب بنا دیا۔ کہتے 3 چیز مل گئی میرے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی وجہ سے، ایک تو میں نے توبہ کی شراب سے، دوسرے داڑھی رکھی، اور تیسرے حج کیا۔ انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا اور ہوگا بھی۔ ہر کبھی تو بیان کرنے کا حاصل یہ ہے کہ میرے دوستوں رمضان قریب آ رہا ہے، بڑی رات قریب آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ پورے سال جیسے دن رات ہوئی، صبح و شام ہوئی، آیا دن آیا، مہینہ چلا گیا، کچھ پتہ نہ چلا، ایسا شب برات بھی آ جائے، رمضان بھی آ جائے، اور جیسے کہ تیسے رہ جاؤ۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو، کسی سے بات چیت بند ہو تو اس سے بات چیت کر لو، اگر بیڑی کی دھکنی پھکنی ہو، شرابی تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بیڑی گٹکا والے بہت سارے نظر آ رہے ہیں، تو آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، ہے نا؟ بڑی رات میں ہوتا نا فیصلے، اللہ کرے عافیت سے صحت سے ہم سب رہیں اور وہ دن پائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کچھ بھروسہ ہے نہیں کب کیا ہو جائے، تو اللہ سے عافیت بھی مانگتے رہو،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، حضور مانگتے تھے کہ رجب شعبان کے مہینے میں برکت دو، رمضان تک صحت عافیت سے پہنچا دو، اور کسی اللہ والوں سے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ بھائی، اور ہر کام جیسے صحابہ حضور کے مشورے سے کرتے تھے ایسے کرو، جب کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ جو ڈاکٹر سے جڑ کے برابر کام کرتا رہتا ہے تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے، بولو۔ جو وکیل سے جڑ کے کام کرتا ہے، صحیح اگر وکیل ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایسے ہر فیلڈ کے اندر ہے تو دین کا معاملہ نہیں ہے، قاری قرآن سکھائے گا، عالم مسئلے بتائے گا، بولو، اور ایمان کون سکھائے گا؟ ارے بتاؤ بھائی، ہوگی بات ختم ہوگی، کون سکھائے گا ایمان؟ نہیں جانتے؟ کون سکھائے گا؟ اللہ والے سکھائیں گے۔ کون سکھائیں گے؟ اللہ تک اللہ والے پہنچائیں گے۔ دل کی بیماریوں کا علاج اللہ والے کریں گے، یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ ہمیں بھی جلد سے جلد توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔